अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। फिर उसको शाम खबरें अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं। तज्ज़िया आपके साथ शेयर करेंगे कि आज पीटीआई को शिकस्त हुई है और ज़िमनी इंतखाबात में जिस तरह से प्लान किया गया था बिल्कुल उसी तरह नून लीग, इस्टेब्लिशमेंट, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, पुलिस, इंतज़ामिया, हर किसी ने अपना अपना किरदार उसी तरह निभाया और इन्होंने इस दफ़ा जो इलेक्शन करवाए उसमें उन्होंने फॉर्म 45 तक बात ही नहीं जाने दी और उससे पहले ही मामलात को इस तरह से सेटल कर लिया गया था कि पीटीआई के लिए ये जो जीत थी उसको छीन लिया गया बड़ी आसानी के साथ। तो इसके ऊपर एक कंप्रिहेंसिव तज्ज़िया आपके साथ शेयर करूंगी और उसके बाद फिर आगे बढ़कर बात करेंगे इस हवाले से भी जो मैंने आपसे पहले उसमें व्लॉग में डिस्कस की थी, लेकिन फिर वक्त की कमी के बायस बात नहीं हो पाई थी। तो उसके हवाले से भी बात करेंगे कि जनाब अमेरिका जो है मज़ीद कौन सी पाबंदियां लगाने जा रहा है और क्या इस हवाले से पाकिस्तान की मईशत को मज़ीद मुश्किलात हो सकती हैं। इसके ऊपर बात करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो जनाब ज़िमनी इलेक्शन हुए और इस ज़िमनी इलेक्शन में हुई चीज़ें बहुत सारी जो मैंने पिछले व्लॉग में रिपोर्ट भी की और कल से ही और उससे एक दो दिन बल्कि पहले से ही मुख्तलिफ रिपोर्टर्स ने ये बातें करनी शुरू कर दी थी कि किस तरीके से इन इलेक्शंस को मैनेज किया जाएगा। और इस दफ़ा बड़ी कामयाबी के साथ उन्होंने अपना ये जो काम है उसको कर लिया, कामयाबी के साथ मैनेज कर लिया और आराम से पीएमएलएन की झोली में मजीद नशस्तें डाल दी गई हैं। अब इस सारी जीत हार के अंदर क्या वजूहात हो सकती हैं उसके ऊपर थोड़ा सा मैं एक मुख्तसर सा एनालिसिस अपना आपके साथ शेयर कर देती हूँ। जो मेरे नज़दीक पहली वजह थी इसमें वो ये थी कि जो जनरल इलेक्शन था उसमें एक मिस कैलकुलेशन हुई थी इदारों से और वो ये कैलकुलेशन थी कि उन्होंने ये सोचा कि जब हमने बैट का निशान ले लिया है और जब हमने पार्टी के चेहरे छीन लिए हैं तो उसके बाद वोटर होगा कंफ्यूज और वो नहीं ढूंढ सकेगा, पीटीआई का उम्मीदवार नहीं वोट कर सकेगा। तो इस गलत फहमी की बुनियाद के ऊपर उन्होंने इस तरीके से कोई बड़ी प्लानिंग जो पोलिंग की प्लानिंग थी वो नहीं कर रखी थी और उनका ये ख्याल जो था वो जब गलत साबित होना शुरू हुआ 8 फरवरी को लोगों ने अपना ना सिर्फ उम्मीदवार पहचाना, उसका इंतखाबी निशान याद किया, उसको जाके हर मुश्किल के बावजूद वोट भी डाल के आ गया और जब डब्बे खुले और 1-2 घंटे के अंदर जो नतीजा आए तो उसके बाद इदारों को ये हलचल मच गई कि ये क्या होना शुरू हुआ और फिर हमने देखा कि फ़ोन की घंटियां बजी, मीडिया चैनल्स पर रिजल्ट रुकवाए गए और फिर उसके बाद बाकी जो कुछ हुआ वो एक तारीख का हिस्सा है। तो उस मिस कैलकुलेशन को इस दफ़ा इन्होंने पहले से ही गेज कर लिया और इन्होंने सोचा कि जी इस दफ़ा हमने पोलिंग के अंदर पोलिंग से पहले ही सारे काम निपटा लेने हैं ताकि आखिर में उस तरीके की हमें हजीमत का सामना, इतनी मेहनत ना करनी पड़े कि फॉर्म 45 उनके हाथ में दे दिए और बाद में फिर इधर उधर भागते फिर रहे थे कि अब करें तो क्या करें और फिर इस तरीके से 47 फॉर्म जारी करवा कर पूरा इलेक्शन रिग किया गया। तो ये एक मिस कैलकुलेशन थी उस वक्त के इदारों के लिए, उस वक्त की सिचुएशन के लिए। अब इस दफ़ा उसको उन्होंने ठीक से हैंडल कर लिया, प्लानिंग कर ली। नंबर टू ये था कि जो इस दफ़ा मज़ीद एक चीज़ थी वो ये थी कि ये हल्के बहुत कम थे। 20-22 हल्कों के ऊपर इलेक्शन हो तो आप पूरे सूबे की पुलिस को भी वहाँ पर बुलाकर हर पोलिंग स्टेशन पर खड़े करके अपनी मर्जी की चीज़ें कर सकते हैं, जबकि अगर पूरे मुल्क में एक साथ इलेक्शन हो तो हर जगह पर इतनी पुलिस, इतनी नफरी तो आपके पास दस्तयाब नहीं होती है कि आप हर जगह पर लोगों को इस तरीके से रोक सकें या वहाँ पे बाकायदा आप स्टैंपिंग कर सकें, ठप्पे लगा सकें वगैरह वगैरह। तो उसको मैनेज करना उस लेवल पे मुश्किल होता है। तो इस लिहाज से भी जाहिर है ये चंद हल्के मैनेज करना ज़्यादा आसान थे तो वो कर लिए गए। तीसरी जो चीज़ थी वो ये थी कि ज़ाहिर है इंतज़ामिया इस दफ़ा वैसे भी पहले भी और अभी भी बराह रास्त तमाम जो अहकामात थे वो मौजूदा हुकूमत से ले रही थी और उन्हें मालूम था कि हुकूमत तो इन्हीं की रहनी है, तो उन्हें कोई इन अहकामात पर पाबंदी से अमल दरामद करने में भी कोई आर नहीं था। तो इस वजह से ये तो सारे ही पंजाब पुलिस वाले हों, ब्यूरोक्रेसी हो, ये तो वैसे ही शरीफ ख़ानदान के घर के मुलाजिम हैं तो इनको तो इनके जूते चाटने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो लिहाजा इन्होंने आसानी से इनकी मकसद को पूरा कर दिया। तीसरी जो ये तो 3 वजूहातों की चौथी जो वजह थी वो ये थी कि खुद जो पीटीआई का अपना वोटर सपोर्टर था वो भी उस जोश खरोश से नहीं निकला और ये हमने चीज़ देखी बहरहाल
کہ جو ایک ایکسپیکٹیشن تھی کہ شاید ابھی بھی بڑی تعداد میں لوگ نکلیں، اس طرح سے پی ٹی آئی کے لوگ نکلے ہیں ضرور، یہ نہیں کہ نہیں نکلے، لیکن اتنی بڑی تعداد میں ہمیں نظر نہیں آئی جو کہ ہمیں پہلے 8 فروری کو نظر آیا. اور اس کی وجہ بڑی سمپل اور بڑی آبویس ہے کہ انہوں نے جب اس دن اپنے ووٹ کے ساتھ ہوتا ہوا ریپ دیکھا تو اس کے بعد انہوں نے سوچا، وہ مایوس ہوا اور اس نے دیکھا کہ جناب اس ووٹ کے ساتھ ہوا کیا، اس ووٹ کو کس طرح سے بے توقیر کیا گیا. اس نے سوچا کہ جب ہمیں باہر نکل کر ووٹ ڈال کر کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، ہم نے تو جتوا دیا تھا پی ٹی آئی کو لیکن اس کے باوجود وہ حکومت نہیں بنا سکی، اس کو نہیں بنانے دی گئی، تو پھر اب ہم اتنا تردد کریں جا کر کیوں، کیسے ووٹ کیوں ڈالیں، اس کا کیا فرق پڑے گا. تو لوگوں کا اس سسٹم سے بیسکلی اعتبار اٹھ گیا ہے اور اسی وجہ سے انہوں نے اس طریقے کا جوش و خروش نہیں دکھایا جو کہ پہلے ہمیں 8 فروری کو دکھایا تھا. اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ خود جو پی ٹی آئی کی قیادت ہے انہوں نے بھی کارکنان کو مایوس کیا ہے، کیونکہ پی ٹی آئی کی قیادت جس طرح سے ہمیں مختلف معاملات پر عمران خان کے جیت کے باوجود بھی تقسیم دکھائی دی، جس طرح سے بزدل دکھائی گئی اور جس طرح سے ایک بالکل جس کو کہتے ہیں اسٹریٹجی لیس دکھائی گئی، کوئی ان کے پاس حکمت عملی نہیں کسی حوالے سے. انہوں نے مینڈیٹ کیسے واپس لینا ہے، انہوں نے عمران خان کو کیسے رہا کرانا ہے، انہوں نے اگر احتجاج کرنے ہیں تو اس کی حکمت عملی کیا ہوگی، کوئی ہمیں اس طریقے. یہ بات درست ہے کہ فسطائیت ہے، یہ بات درست ہے کہ ان کے لیے حالات بہت خراب ہیں، پنجاب میں تو بالکل سانس ہی نہیں لینے دے رہے، سب باتیں اپنی جگہ ہیں، لیکن اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ نے اسی طرح سے چلتے رہنا ہے؟ تو پھر آپ کا ووٹر آٹومیٹکلی، آپ کا جو ووٹر ہے وہ اس سے ڈس اپوائنٹ ہوتا ہے کہ جناب ہم تو ووٹ ڈال ہی آئیں گے جا کے، لیکن آگے سے قیادت کا وہ پتہ نہیں لگتا کہ کون عمران خان کے ساتھ ہے، کون عمران خان کے ساتھ نہیں ہے، کون جو ہے وہ جا کے کوئی ان کے لیے آگے کھڑا بھی ہوگا اپنے ووٹ کا دفاع کرنے کے لیے، اپنے ووٹ کی حفاظت کرنے کے لیے. تو وہ اس چیز کی وجہ سے پی ٹی آئی کا جو کارکن ہے وہ بھی ڈس اپوائنٹ ہوا ہے تھوڑا بہت، اور ووٹر بھی تھوڑا بہت ڈس اپوائنٹ ہوا ہے. تو دوسری یہ بھی وجہ تھی. ایک اور جو وجہ ہے وہ ہمیں جیسے ہم باجوڑ کی اگر بات کریں تو وہاں پر ٹکٹوں کی تقسیم کا بھی ایشو ہے. جو ریحان زیب تھا جس کو قتل کر دیا گیا تھا، اس وقت وہ بھی پی ٹی آئی کا ٹکٹ لینا چاہتا تھا، اس وقت اس کو بھی پی ٹی آئی کا ٹکٹ نہیں دیا گیا تھا. اور اس دفعہ اس کے قتل کے بعد جب یہ الیکشن نہیں ہو سکا تھا 8 فروری کو، تو اب یہ الیکشن جب باجوڑ میں ہونا تھا تو پھر بھی ان کے بھائی کو دیا جا سکتا تھا مبارک زیب کو ٹکٹ، لیکن اس موقع پہ بھی اسے نگلیکٹ کیا گیا اور گلظفر خان کو ٹکٹ دیا گیا. تو جو مقامی لوگ ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ وہاں پر ووٹ پی ٹی آئی کا تقسیم ہوا. ظاہر ہے جو بہت سارے لوگ تھے انہوں نے مبارک زیب کو ووٹ دیا اور ان کے ساتھ ایک سمپتھی ووٹ بھی تھا کیونکہ اس کا بھائی پہلے ہی جاں بحق ہو چکا ہے، اور دوسری طرف پھر پی ٹی آئی کا اپنا کینڈیڈیٹ تھا تو ووٹ بھی ڈیوائیڈ ہو گیا. تو پی ٹی آئی کے لیے بہتر اسٹریٹجی ہوتی ہے اگر وہ مبارک زیب کو ہی ٹکٹ دے دیتے تو یہ ان کو سیٹ آسانی سے مل سکتی تھی. تو یہ بھی ایک چیز تھی. بلکہ الٹا اس کے حوالے سے خبر یہ آ رہی تھی کہ وزیر اعلیٰ نے انہیں آفرز وغیرہ کی شاید کہ جی وہ ہٹ جائیں اور الیکشن نہ لڑیں، تو انہیں اس کے اوپر دستبردار کرانے کی بھی شاید کوئی کوشش کی گئی تھی. تو بہرحال انہیں دستبردار کرانے سے بہتر یہ ہوتا کہ آپ یہ ٹکٹ جو تھا وہ ان کے بھائی مبارک زیب کو اگر دے دیتے تو اس کا پی ٹی آئی کو بھی فائدہ ہوتا. تو یہ ٹکٹ کی تقسیم کی بھی جو غلطی ہے اکثر ہی پی ٹی آئی کی طرف سے دیکھنے کو ملتی ہے، تو وہ بھی ہوا. چھٹی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ آٹومیٹکلی جو اس دفعہ پلاننگ تھی اور جو انہوں نے فارم 45 اور 47 کا جو رولا تھا وہ میسو بھی ایکسٹریم قسم کی ریگنگ کا جو پلان تھا وہ تھا. آلریڈی اسٹیمپڈ ووٹس لوگوں کو نہیں اندر جانے دیا، اور ابھی بھی جو آر اوز آفس ہیں وہاں پر لوگوں کو جانے نہیں دے رہے تھے. خود بیرسٹر گوہر صاحب بھی وہاں پہنچے ہوئے تھے گجرات والے ایشو کے اوپر، ان سے کسی نے ملاقات تک نہیں کی، انہیں اندر نہیں آنے دیا گیا. تو یہ جو ساری چیزیں تھیں وہ ہوئیں جو کہ کامیاب رہیں کیونکہ پھر ہمیں اس کی کاؤنٹر کوئی اسٹریٹجی نظر نہیں آ رہی تھی. تو یہ ساری وجوہات تھیں جی پی ٹی آئی کی آج کی شکست کی. اور آخر میں یہ دیکھ رہی تھی کہ جو حماد اظہر صاحب ہیں انہوں نے بلکہ ایک ٹویٹ کیا ہوا تھا کہ جی باہر نکلیں اور اپنے ووٹ کا دفاع کریں اور ہم شب خون نہیں ماننے دیں گے اور وغیرہ وغیرہ، احتجاج کریں پنجاب کے مختلف علاقوں میں. تو میں نے اس کے اوپر پھر ایک اور ٹویٹ بھی کیا جو کہ میں آپ کے ساتھ بھی شیئر کر دیتی ہوں کہ میں نے ان سے یہ کہا کہ بھائی یہ اب وقت گزر چکا ہے، یہ وقت نہیں ہے اب احتجاج کا اور نہ اس کا کوئی فائدہ ہے. وقت جو تھا احتجاج کا وہ تھا 8 فروری، وہ تھا مین آپ کا بیٹل. تو اگر آپ نے اس دن لوگوں کو نکالا ہوتا، اس دن آپ خود نکلے ہوتے، اس دن آپ نے ساری چوک چوراہیں بند کر دی ہوتی، دھرنے دے دیے ہوتے،
اور اس دن اگر آپ لوگوں نے ایسی اسٹریٹجی بنائی ہوتی کہ ہم کسی صورت بھی ان جعلی فارم 47 والوں کی اسمبلی نہیں بننے دیں گے، تو پھر آپ کا کوئی چانس تھا، کیونکہ آپ کے پاس بڑے پکے ثبوت تھے 45 فارم کے. لوگوں کا جو ایک ٹیمپریچر تھا وہ یہاں پر تھا، جوش بھی یہاں پر تھا، آپ جیتے ہوئے تھے، آپ کا جذبہ بھی یہاں پر ہونا چاہیے تھا. اور اس وقت کے اگر آپ اس چیز کے اوپر ڈٹ جاتے تو اس وقت پورا چانس تھا اس بات کا کہ آپ لوگوں کو کچھ نہ کچھ ملتا. اب جب آپ نے ایک دفعہ وہ اسمبلیاں جعلی بنوا لی، ان کو تسلیم کر لیا، اس کے بعد آپ پھس پھسے سے احتجاج کرتے رہیں، ماریں کھاتے رہیں، جو بھی پنجاب میں ہم دیکھ رہے ہیں صورتحال. تو اس صورت میں اب آپ پھر ضمنی الیکشن کی چند سیٹوں کے لیے اگر آپ کہیں کہ جی لوگ باہر نکل آئیں اور ماریں کھائیں، تو اب وہ بات نہیں ہوگی. ہم نے دیکھا کہ نہ کوئی احتجاج ہوا، نہ کسی نے کرنے ہی دینا ہے. یہاں پر ویسے بھی پنجاب میں گرفت بہت مضبوط ہے پولیس کی، 4 لوگ جمع نہیں ہونے دیتے پی ٹی آئی کے، تو وہ صورتحال ہی نہیں ہے. یہ تو ایک بہت میسو قسم کا کراؤڈ نکلے تو پولیس پسپا ہو سکتی ہے، لیکن وہ نکلنے والا کوئی سین ہی نہیں ہے. تو یہ اب آپ سوچیں کہ یہ آج تو انہوں نے صرف آپ سمجھ لیجئے کہ جشن منایا ہے، پارٹی کی ہے. آج کا جو ضمنی الیکشن تھا وہ بیسیکلی انہوں نے پارٹی کی ہے. تو اصل جو آپ کی بیٹل تھی، جو آپ کا میچ تھا، وہ 8 فروری. آپشن ہے تو وہ صرف ہے عمران خان اور عمران خان کی رہائی، جو کہ اس کے کارکن کو، اس کے ووٹر سپورٹر کو موبلائز کر سکتی ہے. اگر آپ کی یہ اسٹریٹجی ہے کہ آپ نے ایگریسولی جانا ہے، ایگریسو ہو کر حکومت کو ٹف ٹائم دینا ہے، سڑکوں پر آنا ہے، تو اب آپ کے پاس صرف ایک ہی اس کا آپشن ہے. صرف ایک چیز کے لیے قوم نکل سکتی ہے اور وہ ہے عمران خان کی رہائی کا نام. اس کے علاوہ آپ جو مرضی کوشش کر لیں یا اس طرح، تو وہ مشکل بات ہے. یا پھر ظاہر ہے جو اب آگے عوام کا ایک مہنگائی کا طوفان ہے، چیزیں ہیں، اس کے اوپر آپ ساتھ میں اس کو جوڑیں تو پھر آپ ایک لکھ سکیں. لیکن اس کے لیے آپ کو خود بھی لیڈ کرنا پڑے گا. آپ کو گرفتار بھی ہونا ہو سکتا ہے، آپ کو پھینٹی بھی پڑ سکتی ہے. آپ کی پہلے بھی آپ لوگ قربانیاں دے رہے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، پہلے بھی آپ لوگوں نے بہت کچھ بھگتا ہے. لیکن یہ سلسلہ یہاں پہ ابھی رکے گا نہیں، یہ دراز ہوگا. اور یہ آپ اگر تحریک کوئی چلانے کا سنجیدہ ارادہ رکھتے ہیں تو اس کے علاوہ آپ کوئی موٹیو جو ہے وہ نظر نہیں آتا جو عوام کو نکال سکے. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ جو آج کی ضمنی الیکشن ہے، اس کے اوپر اب کیا ہی بات. بظاہر تو یہ ان کی جیت ہے پی ایم ایل این کی، لیکن اس سے ایک بات اور طے ہو گئی ہے کہ پی ایم ایل این نے فائنلی یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ انہوں نے اب آگے جو بھی سیاست کرنی ہے وہ انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کی گود میں بیٹھ کر ہی کرنی ہے. یہ انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے جوتے پالش کرتے ہوئے کرنی ہے. یہ انہوں نے اب طے کر لیا ہے. جس انداز سے انہوں نے جمہوریت کی بے توقیری کی ہے، جس انداز سے انہوں نے جمہوری قدروں کی بے توقیری کی ہے، جس طرح سے انہوں نے اوور آل جو پورا ایک آپ کا الیکشن کا منظرنامہ تھا اس میں یہ زخم پہنچائی ہے کہ الیکشن بھی کبھی ہوا کرتے تھے یا اس کا کوئی مقصد ہوتا تھا، وہ جس طرح سے انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کی گود میں بیٹھ کر جس طرح ان کے جوتے صاف کر کے عوام سے یہ لا تعلق ہو گئی ہیں. کیونکہ جو کچھ اب انہوں نے کر دیا اس کے بعد عوام کے لیے ابھی فی الحال مستقبل قریب میں تو عوام کے ساتھ ان کی کوئی کریکشن ہمیں نظر نہیں آتا ہے. تو پی ایم ایل این جو ہے وہ بالکل آپ سمجھ لیجئے کہ یہ اب کلیئر ہیڈڈ ہے. کوئی اسٹیبلشمنٹ کا اینٹی نیریٹو یا کوئی اگر بندہ سوچتا ہے کہ یہ جناب تنگ ہو جائیں گے یا پریشان ہو جائیں گے اسٹیبلشمنٹ کی ڈیمانڈ سے اور پھر جناب یہ کوئی انقلابی ہو جائیں گے، تو وہ انہوں نے طے کر لیا ہے کہ انہوں نے اب وہ سیاست کرنی ہی نہیں ہے. تو وہ والا تو قصہ ہو گیا تمام. باقی ابھی ظاہر ہے کہ بنیادی طور پر ایک جیت لگ رہی ہے، عوام کی ہار لگ رہی ہے، لیکن یہ اگین وہی بات ہے کہ یہ الٹیمیٹلی ملک کی ہار ہے. جب آپ عوام کو ہرا رہے ہیں، جب عوام کی خواہشات کا، عوام کی امنگوں کا آپ قتل کر رہے ہیں، جب آپ آئین اور قانون کا قتل کر رہے ہیں، تو پھر اس کے بعد یہ الٹیمیٹلی پاکستان کی ہار ہے. تو یہ کوئی اس پہ اگر مسلز دکھا رہا ہے، خوش ہو رہا ہے اور بڑی جھٹائی اور بے شرمی کے ساتھ آ کے مبارکباد بھی دے رہے ہیں ایک دوسرے کو اور مسلز شو کر رہے ہیں کہ دیکھیں جی ہم تو پہلے ہی کہتے تھے، وہ 8 فروری والا بیانیہ تو انہوں نے سارا جھوٹا بیانیہ بنایا ہوا تھا، ایسا تو اس وقت بھی نہیں ہوا تھا. اصل میں تو آج آپ کو پتہ چل گیا ہے کہ ان کو تو کوئی پسند ہی نہیں کرتا، کسی نے ان کو ووٹ نہیں ڈالا، تو ان کو بھی آج خوب بغلیں بجانے کا موقع مل گیا تو وہ بجا لیں. لیکن الٹیمیٹلی حقیقت یہی ہے کہ عوام سے وہ ٹوٹلی ڈسکنیکٹ ہو چکے ہیں. آخر میں جی امریکہ نے
चाइना की और बेलारूस की एक कंपनी है, इनके ऊपर थोड़ी रिस्ट्रिक्शन लगा दी है कि जी पाकिस्तान के जो बैलिस्टिक मिसाइल हैं उस पूरे प्रोजेक्ट को किसी भी तरह का कोई सपोर्ट आपने फराहम नहीं करनी है। और इसके हवाले से एक ख़बर जो है वो सर्कुलेट हो रही थी, बीबीसी ने भी रिपोर्ट की है, और उससे बज़ाहिर ये लग रहा है कि उनको इस बात से प्रॉब्लम है कि पाकिस्तान का जो मिसाइल प्रोग्राम है उसमें कोई किसी किस्म का इजाफा ना हो, और उसके हवाले से वो कुछ रिस्ट्रिक्ट उन्हें करना चाहता है। तो अब इसमें अभी तक हैरत अंगेज़ तौर पर हुकूमत की तरफ से तो कोई खैर मौक़िफ़ नहीं आया है कि भाई ऐसी कोई बात हुई है नहीं हुई है, और ये किस किस्म की पाबंदी है, और ये भी कि इस अगर कोई उनको ऐसे खदशात हैं तो इस हवाले से क्या हिकमत अमली है, उनको क्या बताया जाएगा, क्या ब्रीफ किया जाएगा, तो ये वाली चीज़ भी अभी तक कोई सामने नहीं आ रही। तो इससे पता ये चल रहा है कि जो ओवरऑल इस वक्त सिचुएशन है वो ये कि ये बिल्कुल अमेरिका के हम इस वक्त आउट बने हुए हैं, और हम इस पोजीशन में किसी भी तरह नहीं है कि हम उनकी किसी भी चीज़ के ऊपर चू चुरा कर सकें। तो अगर वो हमें कहेंगे कि जी चुप करके एटमी प्रोग्राम साइड पे फ़िलहाल कर दो, तो हम शायद, पता नहीं, मुझे तो बज़ाहिर खामोशी से तो ऐसे ही लग रहा है कि हम चुप कर जाएंगे हर बात के ऊपर। तो ये अब बड़ी अजीबोगरीब सी सिचुएशन है। इसके ऊपर जो है वो मेरा ख्याल है कि एक वर्जन आना चाहिए हुकूमत का भी, ISPR का भी आना चाहिए कि हमारा जो एटमी प्रोग्राम है उसके हवाले से हमारी क्या पॉलिसी है, और उसके हवाले से क्या हम किसी को अलाउ करते हैं कि वो हमारे एटॉमिक प्रोग्राम के ऊपर, मिसाइल प्रोग्राम के ऊपर किसी किस्म की भी कोई रिस्ट्रिक्शन जो है वो इम्पोज कर सकता है। दूसरा ये कि जी ईरानी सदर दौरे पे आ रहे हैं कल, और ये भी बड़ा क्लोजली ऑब्जर्व किया जाएगा अमेरिका की तरफ से, क्योंकि आपको पता है कि ईरान के हवाले से अमेरिका के बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं। तो एक तरफ हमें इस बात को देखना है कि अमेरिका जो है जी वो नाराज़ ना हो रहा हो, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट को तो इस बात की बड़ी टेंशन रहती है, और दूसरी तरफ हमें ये देखना होगा कि जो ईरानी सदर हैं, चूँकि वो ईरान हमारे पड़ोस में है, तो उसके साथ भी हमारे ताल्लुकात ख़राब ना हों। लेकिन मुझे इस दौरे से कोई ऐसा नहीं लग रहा कि पाकिस्तान उनके साथ कोई मुआहदे करने जा रहा है, या किसी किस्म की कोई बहुत ज़्यादा हम गर्मजोशी दिखाएंगे ताल्लुकात के हवाले से, क्योंकि आप खातिर जमा रखेंगे अमेरिका जो अब्बा जान है हमारे, हमें उनको नाराज़ तो नहीं करना किसी सूरत। तो बस ईरानी सदर का दौरा होगा और वो चले जाएंगे, लेकिन उसमें कोई, मुझे नहीं लगता है कि पाकिस्तान उन्हें बहुत ज़्यादा गर्मजोशी दिखाएगा, या किसी भी तरह की कोई सपोर्ट या फिर कोऑर्डिनेशन या कोई आगे का कोई मुआहिदा, कोई भी चीज़ सरमायाकारी के हवाले से हो, पाइपलाइन गैस के हवाले से हो, कुछ भी कोई पेशरफ्त का मुझे तो कोई इम्कान नज़र नहीं आता। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह।